وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کنز الایمان میں سے سورہ زمر کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کو جو پوجو نر خالص اور اس کے بندے ہو کر، یہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں، اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں، بے شک اللہ راہ نہیں دکھاتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، باقی ہے اسے وہی ہے ایک اللہ سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک پھرائی میعاد کے لیے چلتا ہے، سنتا ہے، وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپائیوں میں سے 8 جوڑے اتارے، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک طرح کے بعد اور طرح 3 اندھیریوں میں، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، پھر کہاں پھر جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اسی کی طرف جھکا ہوا، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے۔ تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے، بے شک تو دوزخیوں میں ہے۔ کیا وہ جس سے نافرمان برداری میں رات کی گھڑیاں گزری، سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تم فرماؤ اے میرے بندے جو ایمان لائے، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ اللہ کو پوجو نر خالص اس کا بندہ ہو کر، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں۔ تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم فرماؤ میں اللہ ہی کو پوجتا ہوں نر خالص اس کا بندہ ہو کر، تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو۔ تم فرماؤ پوری ہار انہیں جو اپنے جان اور اپنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے ہیں، ہاں یہی کھلی ہار ہے، ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں، ان کے نیچے پہاڑ، اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو، اور جو بتوں کی پوجا سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں، پھر اس کے بہتر پر چلیں،
یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی، اور یہ ہیں جن کو عقل ہے، تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ لیکن جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے بنے، ان کے نیچے نہریں بہیں۔ اللہ کا وعدہ، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی، پھر سوکھ جاتی ہے تو تو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی ہے، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں دھیان کی بات ہے عقل مندوں کو۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ وعلیکم السلام۔